والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ آپ جب دیکھتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، ہر مذہب، مثال کے طور پہ ہندو مذہب کی لو نشانی، ہندو مذہب کی نشانی ہے اوم، یا وہ ٹیکا پہنیں گا ورملون، یہ اس کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو آپ دیکھیں گے اوم کا پہنا ہوا ہے، اوم کی انگوٹھی پہنا ہے یا اوم کا چین پہنا ہے، ٹیکا لگا ہے، وہ ہندو ہے۔ عیسائی کی نشانی ہے صلیب، کراس، وہ کراس پہنا ہے، فوراً پتا چل جائے گا کہ وہ عیسائی ہے۔ اگر وہ پارسی ہے تو سفید وہ جھبا پہنا ہے اور کالی ٹوپی ایسی، ٹپیکل پارسی، پتا چل جائے گا یہ پارسی ہے۔ اور سب سے بہترین جو اپنے لیبل کو پہننے میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو اپنے لیبل سے محبت کرتے ہیں کوئی قوم اگر ہے، اور جو لیبل پہننے سے کبھی ڈرتے نہیں، وہ ہے سکھ۔ سکھ اپنے لیبل پہننے سے کبھی بھی نہیں ڈرتا، داڑھی والا اور پگڑی، وہ پراؤڈ ہے، اسے گرو ہے کہ میں سکھ ہوں۔ اور کدھر بھی جاؤ، اگر فورن کنٹری میں میچ ہو رہی ہے، انڈین کو دکھانے کا ہے تو کیمرہ فوکس کریں گا سکھ کے اوپر، داڑھی والا، پگڑی والا، فوراً۔ حالانکہ سکھ ہندوستان میں 2% ہے، لیکن ہندوستانی کو دکھانے کے لیے سکھ کو دکھائیں گے فوراً۔ وہ سکھ کبھی بھی گھبراتا نہیں، اپنی داڑھی پہنیں گا، اپنی پگڑی پہنیں گا، چاہے وہ اکیلا لاکھوں کے مجمع میں۔ اور ماشاءاللہ یہاں پہ اپنے پاس سکھ بھائی ہے، ماشاءاللہ پہلی رو پہ بیٹھے ہوئے، لاکھوں کے مجمع میں ایک دم گرو کے ساتھ، اور میں ان کی داد دیتا ہوں، ماننا پڑے گا، کبھی گھبراتے نہیں۔ یہاں تک کہ انڈین گورنمنٹ نوکری میں وہ گھبراتے نہیں۔ انڈین آرمی میں بھی دیکھو آپ، چاہے نیوی میں دیکھو، چاہے ملٹری میں دیکھو، سکھ ہے اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ۔ میں کینیڈا گیا تھا پہلی بار 1996 میں، 1996، ذرا گنتی میں میری اوپر نیچے ہو جاتا ہے، انگریزی میں گنتی فاسٹ ہوتی میری۔ 1996 میں گیا، وہاں میں جب دیکھا فرنٹ پیج کے اوپر ایک کینیڈین، انڈین تھا، سکھ تھا تو نیشنلٹی کینیڈا کی لے چکا تھا، وہاں بھی کینیڈین آرمی میں اپنی پگڑی پہنا ہوا، وہ لڑیں گا بھائی، یہ میرا حق ہے، ان کی داد دینا پڑے گا۔ ہم مسلمان کئی بار دیکھیں گے، اگر مالک کہیں گا بھائی داڑھی کاٹو، ہاں مجبوری میں کاٹ دیتے، سب نہیں کافی ہے، بولیں گے مجھے نوکری نہیں ملتی، وہ داڑھی کاٹ دیں گے۔ سکھ کو کبھی کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، کوئی ہمت نہیں کرے، کوئی جانتا ہے بھائی یہ ماننے ہی نہیں والا ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ایڈوکیٹڈ ہے، جتنے زیادہ تعلیم یافتہ اتنا سمجھتے کہ یہ ضرورت نہیں، اسلام داڑھی ٹوپی میں نہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے غریب لوگ بنداس داڑھی ٹوپی رکھتے، جتنا امیر اتنی کم تعداد میں آپ داڑھی ٹوپی دیکھیں گے۔ آپ ہندوستان کے لوگ، آپ امیر لوگ کو 100 امیر لوگ کو لائن میں رکھو اور 100 غریب لوگ کو رکھو، غریب لوگ کی فیصد داڑھی ٹوپی میں زیادہ ہے، امیر لوگ کی کم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو۔ تو لوگ سمجھتے ہیں ارے غریب انسان ہے، غریب انسان کو جانے کے چانسز زیادہ ہے، کیونکہ اس کو کچھ ہونا کیا ہے۔ امیر سوچتا ہے کہ اگر میں داڑھی ٹوپی رکھوں گا تو دشمن بن جائیں گے، اور بڑا بزنس مین سوچتا ہے اگر میں داڑھی ٹوپی رکھوں تو میرے پارٹنر مجھ سے ناراض ہوئیں گے، ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ مجھ سے ناراض ہوئیں گی۔ اللہ ناراض ہو چلے گا، اللہ کو پٹا لیں گے بعد میں، اللہ اور اللہ کے رسول کو بعد میں پٹا لیں گے، یہ گورنمنٹ کو کون پٹائے گا؟ تو افسوس کی بات ہے، کس سے ڈرنا؟ جتنی اونچائی پہ جاتا ہے اتنا وہ گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لیے۔ کیوں؟ مجھے ماشاءاللہ مجھے بہت محبت ہے میرے لیبل سے، میری داڑھی سے، میری ٹوپی سے، دروازے کھلتا ہے میرے لیے، دروازے کھلتا ہے۔ کیا ہے داڑھی، کیا ٹوپی ہے؟ موقع دعویٰ کرنے کا، ثواب کمانے کا۔ میں بہت سے پرائم منسٹر کو ملا ہوں دنیا کے، بہت سے پریزیڈنٹ کو ملا ہوں، بہت سے شیخ کو ملا ہوں، بہت سے راجاؤں کو ملا ہوں۔ اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا
मैं डॉक्टरी छोड़ दिया क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, मैं डॉक्टर बना क्योंकि सोचता था डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी सूरे फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहां व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौन सबसे अच्छा शख्स है? वो शख्स जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है, वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो जब पता चला कि दाई डॉक्टर से अच्छा है, तो मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। पहले मैं बदन का डॉक्टर था, अभी रूहानी डॉक्टर बन गया। लोग बोले पागल है, 5 साल मेडिसिन किया, पागल आदमी है। अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कर लिए, किया अल्लाह के लिए, अल्लाह ने पहुंचा दिया किधर। अभी जो हमने कभी भी, अल्लाह गवाह है कि कभी भी शोहरत के लिए नहीं मैं मेडिसिन छोड़ दिया। अल्लाह के राह में दावत करने के लिए, अमन का पैगाम फैलाने के लिए, आज इतना बड़ा मजमा, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता था और तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट इश्तिहार देती थी, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आ रहा था, इसके 1% ऑडियंस भी नहीं आती थी। आती थी क्या? 1%। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, राजा, जितने आप मुस्लिम कंट्री के नाम लो, माशाअल्लाह, मैं गेस्ट रह चुका हूं, उनके महल में रह चुका हूं, उनको मिल चुका हूं कि अल्लाह ताला जब आपका साथ देता है, गैर मुसलमान मुझसे मिलना चाहते हैं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, और हमेशा मैं जाता हूं तो दाढ़ी के साथ जाता हूं, टोपी के साथ जाता हूं, मेरी इज्जत करते, क्या डरना? क्योंकि मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं और मेरे नजदीक इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मुझे बताओ, मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं मेरे दिन के बारे में जानता हूं। लेकिन अक्सर जो लोग ऊंचाई पे जाते हैं, बिजनेसमैन या अमीर हो जाते हैं, वो डरते हैं कि मेरी दौलत चले जाएंगी, मेरे क्लाइंट चले जाएंगे, मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे। मुझे तो, मैं जहां जाता हूं मुझे कंसेशन, डिस्काउंट, फ्री। जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूं तो मुसलमान कस्टमर भी तो शायद डरेंगे, अरे जाकिर भाई आ गए। हिंदू आएगा, ओ जाकिर साहब जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो होता है ना, वो हाथ रख के कहना पड़ता है कोर्ट के अंदर, कभी प्रॉब्लम नहीं। ये दाढ़ी टोपी की वजह से, डिस्काउंट की वजह से नहीं करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला दे रहा है। वो सुमैया ग्राउंड है, सुमैया ग्राउंड, ये तो माशाल्लाह मुसलमान की खेत लगती है। वो सुमैया ग्राउंड, जो सुमैया ग्राउंड है वो हिंदू का है। 75% डिस्काउंट देते, 75%। यहां तो माशाल्लाह आसान है, वो ग्राउंड हायर करना बहुत महंगा है। 75% डिस्काउंट। तो क्यों डरना? अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो डरना चाहिए। आप चोरी कर रहे, कुछ गलत कर रहे तो डरना चाहिए ना, वे पकड़े जाएंगे। हक की बात है तो क्या डरना। ये मैं कहना चाहता हूं कि तकरीर के जरिए जो लोग घबरा रहे हैं, जो घबराने की 2 वजह हो सकती है। दाढ़ी टोपी नहीं पहनने की 2 वजह हो सकती है, दाढ़ी और रहम में टोपी से ज्यादा। एक वजह हो सकती है क्या मुझ पे अच्छी लगती नहीं, हो सकता है, उसमें मैं बहस नहीं करूंगा अच्छी लगती क्या नहीं अच्छी लगती, लेकिन कम से कम आपको सवाब तो मिलेगा ज्यादा। नहीं अच्छी लगती, सवाब तो मिलेगा, जाहिर तो होगा कि आप एक ईमान वाले इंसान हैं। और दूसरी वजह हो सकती है कि आप घबराते कि लोग को पता चल जाएगा मैं मुसलमान हूं, तो आप छुपाना चाहते हैं, ये जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। क्योंकि आप बोलते मेरा उठना बैठना है गैर मुसलमान के बीच, मेरा उठना बैठना भी गैर मुसलमान के बीच, छोटे लोग, बीच के लोग, ऊपर के लोग, सब लोग से मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है। और जितने लोग के साथ मैं उठता बैठता हूं गैर मुस्लिम के साथ, शायद कोई हिंदुस्तान में बिजनेसमैन इतने लोग के साथ बैठता होगा। अल्लाह का फजल है, ऊपर नीचे बीच में सब टाइप के लोग। हक की बात है तो क्या घबराना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 2, किताब सलाह, चैप्टर नंबर 314, हदीस नंबर 1932, 1933 और 1934, ये 3
رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدین صلاح کے لیے کہا ہے عورتوں سے، عیدین صلاح کے لیے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ جو غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ، اور وہ عورتیں جو حیض میں ہیں ان کو بھی صلاح کے لیے لے کے جاؤ، اور جو حیض میں ہیں وہ صلاح نہ پڑے لیکن عیدگاہ کے وہاں جائے۔ دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ ساری عورتیں عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے، حیض والی عورتیں بھی، لیکن ہاں وہ نماز نہ پڑھے لیکن کم از کم دعا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کو بھی بولتے عیدگاہ جاؤ، بھلے نماز مت پڑھو کم از کم دعا تو کرو۔ کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ ہر روز مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھے، سب سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے۔ تو 5 بار مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس سے بڑی جماعت ہے ہر ہفتے جمعہ کی نماز۔ تو جمعہ کی نماز میں آپ کو پتا ہے کہ تعداد اور بڑھتی ہے۔ اس سے بڑی ہے سال میں 2 بار عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرعید۔ یہاں اور بڑی جماعت تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے ہیں نا ہندوستان میں، یہ تو ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے مسلمان کی پرسنٹیج میں، لیکن یہ کئی گاؤں ہیں ایسے ہندوستان میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، وہاں لوگ کو پتا نہیں، جب دیکھتے عید میں 30,000 مسلمان، 40,000 مسلمان، مسلمان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ لوگ کو پتا نہیں، جب مسجد میں 5 بار نماز کے لیے ملتے تو پتا چلتا ہے یہ مسلمان ہی بلڈنگ میں رہ رہا ہے، یہ علاقے میں رہ رہا ہے۔ جمعہ میں ملتے اور مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے۔ عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ، عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ سال میں 2 بار۔ تو اگر چھوٹے سے گاؤں میں جب پتا لگتا ہے کہ 30,000، 40,000، 50,000 مسلمان، تو ہمت افزائی ہوتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر کوئی دشمن ہے وہ دشمن بھی سوچے گا 10 بار، ہاں 40,000 مسلمان، 50,000 مسلمان، گڑبڑ کرنے کے پہلے سوچوں گا میں۔ تو دس از ماس سائیکالوجی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شہر میں بس میں یا ٹرین میں ایک مسلم خاتون جا رہی ہے حجاب پہن کے، اور اگر ایک آدمی کو اس کو چھیڑنے کا ہے، لیکن اسی بس میں اگر 50 لوگ بیٹھے، وہ 5 لوگ کو دیکھیں گا داڑھی رکھے ہوئے ٹوپی پہنتے ہوئے، وہ لفنگا 10 بار سوچے گا کہ اگر میں یہ مسلم خاتون کو چھیڑا یہ 5 لوگ مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے، بھلے وہ ضعیف ہے، برابر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، لیکن داڑھی ٹوپی ہے نا، میں چھیڑوں گا تو 5 لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ماس سائیکالوجی ہے۔ اور ایک قصہ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک مسلمان تھا، ماشاءاللہ پرہیزگار، 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، رمضان میں روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کیا تھا، لیکن اس کا لیبل نہیں تھا، نو داڑھی نو ٹوپی، داڑھی نے ٹوپی نے۔ وہ ایک بار جاتا ہے بازار میں سیب خریدنے کے لیے، پھل خریدنے کے لیے، ایک چھوٹا بچہ باکڑے پہ پھل بیچ رہا ہے۔ تو بولے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو بولے میرا نام سلطان ہے۔ چاچا میرا نام سلطان ہے۔ تو ضعیف انسان نے پوچھا سلطان تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو بچہ بولتا ہے چاچا میں سمجھا تم ہندو ہے۔ وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے چاچا سے جو پرہیزگار ہے، 5 ٹائم نمازی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کہ تم مشرک ہو۔ میں پوچھتا ہوں غلطی کس کی؟ اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ کوئی بھی مذہب میں، اسلام میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ سب سے بڑی گالی اگر کوئی مسلمان کو دے سکتا ہے وہ یہ کہنا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ضعیف انسان اتنے پرہیزگار، 5 ٹائم نمازی، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے لیے گئے، اگر کوئی اسے مشرک کہہ رہا ہے تو کس کی غلطی؟ وہ بچے کی غلطی؟ کس کی غلطی؟ کس کی غلطی؟
اس کی غلطی. اگر کوئی, میں پوچھتا ہوں, یہ بزنس مین جو ہے, بڑے بڑے بزنس مین, ان کو اگر کوئی بولے گا تو چور ہے, وہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں تم کو. اگر بڑے بزنس مین کو آپ نے کہا کہ آپ چور ہے, وہ تو تمہاری زندگی خراب کر دیں گے, اپنی پوری طاقت لگا دیں گے, برابر نا. اس کو کوئی مشرک کہا, ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. چور تو چھوٹی گالی ہے نا, برابر کہ نہیں. چوری کرنا گناہ ہے, چھوٹا گناہ ہے نا. ان کو چور کہیں گے, اتنا برا لگے گا, تمہاری زندگی برباد کر دیں گے. تم چھوٹے انسان ہے, اگر تم نے چور کہا کوئی بڑے بزنس مین کو, وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے. تم نے ان کو بڑی گالی دی, مشرک کہا, ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. کون ذمہ دار, کون ذمہ دار؟ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.